بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر اس کا ارادہ بتا دیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جنگ بدر کے بعد صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب بن خلف دونوں کعبہ کے پاس مقام حجر میں بیٹھ کر بدر میں اپنے ہلاک ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، اپنے آدمیوں کے قتل ہونے کے بعد زندگی کا مزہ جاتا رہا۔ عمیر نے کہا، سچ ہے، میں قرض دار ہوں، میرے پاس کچھ ادا کرنے کو نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میری اولاد تباہ ہو جائے گی، اور اگر یہ اندیشہ اور ڈر نہ ہوتا تو میں جا کر محمد کو قتل کر ڈالتا۔ میرا ایک بیٹا محمد کی قید میں ہے، اس بہانے وہاں تک پہنچنے میں بھی مجھے کوئی مشقت نہیں۔ صفوان نے یہ بات غنیمت سمجھی اور عمیر کا قرض چکانے اور اس کی اولاد کی خبر گیری کا وعدہ کر لیا۔ عمیر نے کہا، میرے اس ارادے کو کسی سے نہ کہنا، یہ بات ہم میں راز رہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ عمیر نے تلوار تیز کی، زہر میں بچھائی اور مدینے چل دیا، اور مسجد نبوی کے پاس اپنے اونٹ کو بٹھایا۔ تلوار گردن میں لٹک رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور دیکھتے کہا کہ یہ دشمن خدا کسی بری نیت سے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں اس کو جا کے تعاقب کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، اس کی تلوار اپنے قبضے میں لی اور اسے ساتھ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، اپنے بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گردن میں تلوار لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا، یہ تلوار کس کام کی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کام کے لیے یہ تلوار لایا تھا وہ پورا نہیں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ سچ بتا، تو کس مقصد سے آیا ہے؟ اس نے اپنا وہی قیدی کے ساتھ سلوک کا مقصد بتایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راز کھول دیا کہ تم اور صفوان مقام حجر میں جمع ہوئے تھے اور یہ باتیں تم میں ہوئی تھیں، چنانچہ صفوان کی ذمہ داری پر میرے قتل کے لیے آئے ہو۔ جب یہ بات اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو عمیر فوراً پکار اٹھا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے اور صفوان کے سوا کسی تیسرے کو میرے اس ارادے کی خبر نہ تھی، خدا کی قسم اللہ ہی نے آپ کو خبر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں اور قرآن سکھاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ خبر کی صداقت پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس سے